جنگ آزما قسط نمبر 3۔ 10 سالہ جہانگیر کے سلطان بننے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے احمد تنبل خود ہی تخت پر جلوہ افروز ہو گیا ہو، اسے یہ بادشاہت گھر بیٹھے مل رہی تھی۔ کیسے کیسے خیال دل میں آئے اور چلے گئے۔ پھر اسے خانزادہ بیگم کا خیال آیا۔ قتلک نگار خانم نے ایک مرتبہ خانزادہ کی شادی احمد تنبل سے کرنی چاہی تھی، لیکن خانزادہ نے اس رشتے کو سختی سے ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ایک قاتل اور سنگدل انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ احمد تنبل نے اپنی اس توہین کو ابھی تک اپنے دل میں رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ سلطان کی اس پیشکش سے اسے اپنے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جب مجھے اقتدار مل جائے گا تو دیکھتا ہوں خانزادہ کیسے انکار کرتی ہے۔ اس وقت اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے تصویر عبرت بنا دوں گا۔ کیا سوچ رہے ہو بہادر امیر؟ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا؟ احمد تنبل کی تلوار سلامت رہے۔ جو کچھ مجھے لینا ہوگا میں خود لے لوں گا، آپ حکم فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ تم فوراً اندجان جاؤ اور تمام بیگوں کو جہانگیر مرزا کے حق میں ہموار کرو۔ یاد رہے بادشاہ بیگم نے بھی کوئی نہ کوئی قاصد ضرور روانہ کر دیا ہوگا، میں اس کا راستے ہی میں تمام کام کر دوں گا۔ وہ تیزی سے آغشی کے قلعے سے روانہ ہوا اور اندجان کی طرف دوڑ پڑا۔ خاصی دور جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید کوئی دوسرا قاصد بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ راہ گزر سنسان پڑی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ قاسم بیگ کو روانہ ہونے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے احمد تنبل بہت آگے نکل گیا۔ دونوں کی منزل ایک تھی لیکن مقاصد جدا جدا تھے۔ قاسم بیگ بابر کے پاس پہنچا تو وہ باپ کی موت سے بے خبر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ قاسم بیگ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جس کی حالت سفر کی تکان اور صدموں سے دیگرگو تھی۔ قاسم بیگ نے چرمی تھیلے سے ایک پرچہ نکالا اور بابر کے سامنے رکھ دیا۔ بابر نے اس پرچے پر نظریں جما دی جو اس کی ماں کی طرف سے لکھا گیا تھا، پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پرچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ قاسم بیگ جو اب تک دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا، بابر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہزادے، یہ صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اب آپ کو اسے برداشت کرنا ہوگا۔ بادشاہ بیگم کا حکم ہے کہ آپ فوراً اندجان پہنچ کر قلعے کا بندوبست سنبھال لیں۔ بابر کو بھی ہوش آیا کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس نے شکرا نوکر کے حوالے کیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر بنی حویلی کی طرف بڑھا، جہاں اس کی نانی مقیم تھی۔ یہی اس کی بہن خانزادہ بھی تھی۔ قاسم بیگ بھی اس کے ساتھ تھا۔ حویلی کی دیواروں پر پہرے دار چوکس کھڑے تھے، خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے پہنچتے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ پختہ راستے سے ہوتا ہوا ناشپاتی کے درختوں کے درمیان سے گزرا۔ سب سے پہلے خانزادہ اور اس کا گریبان پکڑ کر جھول گئی، پھر نانی سامنے آئی۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، فکر مندی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ فوراً قلعہ کی طرف جاؤ، بیگوں کو اپنے حق میں ہموار کرو۔ وہ میرے خلاف نہیں ہو سکتے۔ تم ابھی اقتدار کی بھول بھلیوں سے واقف نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ خانزادہ اپنے 12 سالہ بھائی کو اس کڑے وقت میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ اگرچہ وہ بہت کچھ کر بھی سکتی تھی، لیکن نانی اسے کچھ نہیں کرنے دیتی۔ بابر نے نانی کی بات مانی اور ناشپاتی کے انہی درختوں سے گزر کر باہر آ گیا جو اس کے باپ نے لگوائے تھے۔
اس شاہی محل کو اس نے اس سے پہلے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جیسا اس وقت دیکھ رہا تھا۔ وہ تصورات میں کھویا ہوا تھا کہ قاسم بیگ نے اسے یاد دلایا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ قاسم بیگ نے اب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی شہر کے بازار میں داخل ہوا ہی تھا کہ قلعے کا ایک سردار باہر آیا اور اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے، آپ قلعے میں نہ جائیں، یہاں بہت افراتفری ہے۔ کوئی بھی سردار جس کی جمعیت مضبوط ہے وادی پر قبضہ کر سکتا ہے۔ دشمن چاروں طرف پھیل چکے ہیں۔ اگر آپ گرفتار کر لیے گئے تو آپ کے وفادار بیگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت آپ اپنی حفاظت کیجیے۔ اس کی بات سن کر قاسم بیگ سامنے آیا۔ اگر آپ منظر سے ہٹ گئے تو جہانگیر مرزا سامنے آ جائے گا۔ آپ کو خطروں سے لڑنا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آنے والا سردار کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن بابر کی سمجھ میں بات آ چکی تھی۔ اس نے گھوڑا موڑ لیا۔ آپ کہاں جائیں گے شہزادے؟ قاسم بیگ نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے میں اوش چلا جاؤں یا پھر جنوبی کوہستان میں داخل ہو کر قبائلیوں کا مہمان بن جاؤں۔ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن میرا قلعے میں ہونا ضروری ہے۔ میں بیگوں سے مل کر ان کے ارادوں سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ قاضی عبداللہ سے ضرور مل لیجئے گا اور وہ جو کہیں اس پر عمل کیجئے گا۔ بابر اور آنے والا سردار دونوں شہر کے پار عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ اس علاقے میں پہنچ کر بابر انتظار کر سکتا تھا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ احمد تنبل آخشی سے آنے کے بعد ایک سردار یعقوب بیگ کے محل میں مقیم ہو گیا تھا۔ یعقوب بیگ کے ساتھ مل کر وہ دونوں جہانگیر مرزا کے حق میں مہم چلا رہے تھے۔ اس نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ دشمن چاروں طرف سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ عمر شیخ مرزا دشمنوں کے خوف سے دریا میں کود پڑا اور اب اس کا بیٹا بابر بھی اندجان کے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ افواہیں سن کر لوگوں میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ انہیں کون بچائے گا۔ دشمن کی فوجیں اندر آ گئی تو لوٹ مار کریں گی۔ قلعے کے اندر موجود بیگوں کو ابھی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا۔ احمد حنبل نے رائے عامہ کو ہموار کرنا شروع کر دیا تھا کہ بابر تو بھاگ کھڑا ہوا ہے، اب جہانگیر مرزا کو تخت نشین کر دینا چاہیے۔ لیکن ابھی وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بہت سے سردار اب بھی حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ بابر ان جنگجو سرداروں کے پاس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہیں عمر شیخ مرزا نے جاگیریں دے رکھی تھی۔ یعقوب بیگ نے قلعے کی برجیوں سے دیکھ لیا تھا کہ بابر قلعے تک آیا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ وہ فوراً اپنے محل میں پہنچا اور احمد تنبل کو مبارکباد دی۔ آپ کا چلایا ہوا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا ہے۔ بابر نے قلعے سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب میدان صاف ہے۔ یہ تیر میرا چلایا ہوا نہیں بلکہ تمہارا چھوڑا ہوا تھا۔ تم ہی نے ایسا بندوبست کیا کہ بابر نے راستہ خالی کر دیا۔ وہ 12 سال کا نا تجربہ کار داؤ پیچ کیا جانے، ترکیب تو آپ کی تھی، میں تو ایک مہرہ ہوں۔ خدا جانے اس مہرے کو اس کا کیا صلہ ملتا ہے۔ یعقوب، بس کچھ دن کی بات اور ہے۔ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو تم سپہ سالار تو ضرور ہی ہوگے۔ 10 سال کے جہانگیر مرزا کو اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ برلاسوں کی حکومت ہی ختم کر دوں گا۔ احمد تنبل، بس ایک مصیبت ہے۔ قاسم بیگ قلعے میں موجود ہے جو بابر کے وفاداروں کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ قلعے میں جو ترک ہیں وہ بھی اس کی ماں کے ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے بابر کا دم بھرتے ہیں۔ قاضی عبداللہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ احمد تنبل نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، خیر وقت آنے پر اسے بھی دیکھ لوں گا۔ بس تم اتنا کرو کہ میری موجودگی کا علم کسی کو نہ ہو۔ اور فاطمہ سلطان، وہ کسی سے نہیں کہے گی کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ میں خود ہی کسی وقت ظاہر ہو جاؤں گا۔ ابھی 2 روز گزرے تھے کہ
یعقوب بیگ نے احمد تنبل سے پھر ملاقات کی۔ اس وقت وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ قاضی عبداللہ نے بیگوں کو بھڑکا دیا ہے، اب وہ سب بابر کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، دروغہ شہر بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ ایک قاصد بھی قاضی صاحب کا خط لے کر بابر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اگر بابر یہاں آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ احمد تنبل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعقوب، تمہیں اب اپنی وفاداری کا آخری امتحان دینا ہوگا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں تو اب بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات ایسی ہے جسے میں تمہارے کان ہی میں کہہ سکتا ہوں، مجھے دیواروں پر بھی یقین نہیں۔ احمد تنبل نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو یعقوب سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ خانزادہ مجھے پہچانتی ہے، کسی اجنبی کو بھیجوں تو؟ یہ سب مجھے نہیں معلوم، کوئی ترکیب تو تمہیں نکالنی ہی ہوگی۔ یہ راز کبھی نہ کبھی ضرور کھلے گا۔ اگر راز کھلنے کا خوف ہوتا تو دنیا میں کوئی سازش کامیاب نہ ہوتی۔ جس وقت یہ راز کھلے گا اس وقت اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور تم سپہ سالار ہوگے، ہم تم مل کر سمرقند اور تاشقند پر قبضہ کریں گے۔ بابر اور گند جانے والے راستے سے عیدگاہ پہنچ گیا تھا۔ دور برف پوش چوٹیوں والے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ یہاں ٹھنڈک کا احساس ہوا تو بابر نے پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے ساتھ آنے والا سردار اسے مزید آگے لے جانے پر بضد تھا، لیکن بابر جاننا چاہتا تھا کہ اس وقت اندجان میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ قاسم بیگ کسی قاصد کو ضرور بھیجے گا۔ ہم راستے بھر گرمی میں جھلستے رہے ہیں، یہاں کچھ دیر آرام کر لیں۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پہاڑوں کے پیچھے بہت سے قبائل آباد ہیں، یہ لوگ اتنے بے درد نہیں کہ ہماری خاطر مدارت بھی نہ کر سکیں۔ وہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک بستی میں پہنچ گیا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ گاؤں کا چودھری، جس کی عمر کوئی 80 سال ہوگی، ان دونوں کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ لوگ ترکوں کی طرح بھیڑوں کے ریوڑ پالتے تھے، لہٰذا فوراً دودھ کے پیالے سامنے آ گئے۔ خوب سیر ہو کر پیا، لیکن پھر ایک ایسی بات ہو گئی کہ اسے دوبارہ بھوک لگنے لگی۔ وہ بوڑھا چودھری اپنی بڑھیا ماں کو اس کے سامنے لایا۔ 80 سال کا تو وہ خود تھا اور اس کی ماں ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں 111 سال کی ہے۔ اس بڑھیا نے بابر کو بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہندوستان پر فوج کشی میں امیر تیمور کی سپاہ میں تھا۔ وہ اس وقت 5 یا 6 سال کی تھی۔ اسے کتنی طویل عمر ملی، یہ سوچ کر بابر کو بھوک لگنے لگی تھی۔ اسی گاؤں کے علاقے میں اس بڑھیا کی اولاد یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتیاں کل ملا کر 96 موجود تھے۔ مرنے والوں کو بھی شمار کیا جائے تو تعداد 200 نکلتی تھی۔ ایک گبرو جوان بابر کے سامنے لایا گیا۔ معلوم ہوا یہ بڑھیا کے پوتے کا بھی پوتا ہے۔ اس دلچسپ گاؤں میں رہتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ اس دوران پہاڑوں اور ٹیلوں کی خاک چھانتا پھرا تھا۔ پھر اس کا دل اکتا گیا۔ اب تک جو ہونا تھا ہو چکا ہوگا، چل کر دیکھا تو جائے۔ 12 سال کے لڑکے سے اسی قسم کی فیصلوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کا ساتھی سردار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بضد تھا۔ دونوں اس گاؤں سے نکل آئے۔ اندجان کی طرف بڑے ہی تھے کہ کوئی شخص گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ ٹھہرو، یہ شخص اندجان کی طرف سے آ رہا ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی قاصد ہے جو کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ دونوں ٹھہر گئے۔ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص پہنچ گیا۔ گھوڑے سے اس طرح کودا جیسے گر گیا ہو۔ اس نے ایک خط بابر کی طرف بڑھا دیا۔ بابر نے اس کا ریشمی فیتا کھولا۔ یہ اس کے استاد قاضی عبداللہ کی طرف سے لکھا ہوا خط تھا،
جس پر قاسم بیگ کی مہر بھی تھی۔ اس خط میں بیگوں کی وفاداری کا تذکرہ تھا۔ بابر سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ واپس چلا آئے، حالات قابو میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سردار نے اسے پھر روکنا چاہا۔ اگر بیگوں کی وفاداری اتنی پختہ ہے تو انہیں خود یہاں آنا اور پھر آپ کو لے جانا چاہیے تھا۔ اس میں بھی کوئی چال ہے جو آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ نہیں، قاضی عبداللہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے۔ بابر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ قاصد اور وہ سردار بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو خوفزدہ شہری دریچوں سے گردنیں نکال نکال کر باہر جھانک رہے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابر واپس آ گیا ہے۔ افواہوں نے بھری سڑک پر دم توڑ دیا تھا۔ بابر ان کے سامنے تھا۔ وہ ابھی قلعے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ فصیل کی جانب سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور بابر کے پیچھے آنے والے اس سردار کے گلے میں پیوست ہو گیا، جو بابر کو ورغلا کر اندجان سے دور لے گیا تھا۔ یہ یعقوب بیگ تھا جس نے راز کھل جانے کے خوف سے اپنے زرخیز سردار پر تیر چلایا۔ بابر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کن سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی وقت صدر دروازہ کھلا۔ قاضی عبداللہ، قاسم بیگ اور شاہی سپاہ سالار اس کے خیر مقدم کے لیے باہر نکلے۔ تمام بیگوں نے یک زبان ہو کر کہا، تمام سازشیں دم توڑ گئی ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اسے کشاں کشاں اندر لے جایا گیا۔ بیگوں کی اس بھیڑ میں یعقوب بیگ بھی شامل ہو گیا تھا تاکہ اس پر کسی قسم کا شک نہ کیا جا سکے۔ دیوان عام کے چبوترے پر تخت شاہی رکھا تھا جس پر قیمتی ترکمانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ بابر کو اسی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تمام بیگوں نے وفاداری کا عہد کیا۔ قاضی عبداللہ نے اس کی شادمانی و کامرانی کے لیے دعا کی اور اس طرح اسے اتفاق رائے سے وادی فرغانہ کا والی تسلیم کر لیا گیا۔ اس موقع پر اسے نانی ایسان اور دولت بیگم اور بہن خانزادہ کی یاد آئی جو شہر سے باہر شاہی محل میں تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، لہٰذا طے پایا کہ کل صبح صبح انہیں بھی قلعے میں طلب کر لیا جائے گا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ سرحدوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ قلعہ میں زیادہ محفوظ تھی۔ یعقوب بیگ اپنی ہوشیاری سے قاضی عبداللہ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اس وقت خانزادہ کو یہاں لانے کا سوال سامنے آیا تو اسے احمد تنبل کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے یعقوب بیگ کے کان میں کہی تھی۔ اگر اس وقت بھی اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو جہانگیر مرزا کے حق میں راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ اس نے قاضی عبداللہ کو اپنی خدمات پیش کر دی۔ یہ فریضہ مجھے انجام دینے دیجئے، میں اپنے چند آدمی لے جاؤں گا، شہزادی خانزادہ اور ان کی نانی حضور کو باحفاظت یہاں تک پہنچا دوں گا۔ تم سے زیادہ اعتماد کس پر ہو سکتا ہے؟ یہ کام تم ہی کرو گے۔